اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وأولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ۔ اسے آیہ مجیدہ کا ایک حصہ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وأولی الارحام بعضهم اولی ببعض، اور رشتہ دار جو ہے وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار میں مواخات ہوا، اور اس کے تحت جو ہے وہ انصار و مہاجرین ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب کے بعد انصار اور مہاجر آپس میں وارث نہیں ہوں گے، بلکہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، اور رشتہ دار جو ہے وہی وارث ہوں گے، وہی اولی بالوراثہ ہے۔ اس آیہ مجیدہ کے تحت یہ اسلامی شریعت کا یہ حکم جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ آیت کی صراحت کی بنا پر رشتہ داری کی بنیاد پر وراثت کی تقسیم ہوگی، اور رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریب ترین اولاد اور والدین ہیں۔ وراثت کے لیے طبقات ہے، طبقہ اولا، ثانیہ، ثالثہ۔ اولاد اور والدین طبقہ اولا میں ہوتے ہیں، یعنی رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریب ترین طبقہ والدین اور اولاد ہیں۔ چنانچہ یہ حکم جو ہے وہ اپنی عمومیت پر باقی ہے۔ اس حکم کے، اس عموم حکم کی تخصیص کے لیے ایک سنت ثابتہ درکار ہوتا ہے، اور سنت ثابتہ کے ذریعے تخصیص ہو سکتی ہے، جبکہ اس صریح حکم کے مقابلے میں ایک روایت ہے جو ایک صحابی نے اس کو روایت کی ہے: معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم انبیاء اپنے ترکے کو صدقہ کے طور پر چھوڑتے ہیں، وراثت میں نہیں دیتے ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت زہرا کو وہ اپنے والد کی میراث سے محروم رکھا گیا، جبکہ یہ ایک علمی بحث ہے، ہم دیگر سلسلوں میں نہیں جاتے۔ ایک علمی بحث ہم کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بحث کی ہے کہ آیت کا جو اطلاق ہے اس کو تقیید کرنے کے لیے یہ حدیث کافی نہیں ہے، سندن و متنن۔ سند کے بارے میں بھی ہم بحث نہیں کریں گے، ہم متن کے بارے میں بحث کریں گے۔ مفہوم روایت کیا ہے؟ مفہوم روایت میں ما ترکناہ صدقۃ ہے یا ما ترکناہ صدقۃ ہے، یہ خالص علمی بحث ہے۔ چنانچہ کتاب ہے، فقہی کتاب مشہور المبسوط۔ المبسوط کے مؤلف ایک متبحر فقیہ ہے، اور کتاب معتبر ترین کتابوں میں سے اس میں المبسوط کے مؤلف فرماتے ہیں
یہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ نہیں ہے، ہم جو ترکہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے نہیں ہے، ما ترکناہ صدقۃ لا نورث، جو ہم صدقے میں چھوڑ جاتے ہیں اس کے وارث نہیں بنتے، ہر ترکہ کا وارث نہیں بنتے، جو ترکہ صدقتاً چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ رسالۃ المعارف کے کچھ صدقات تھے، اس میں سے اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بہرحال یہ المبسوط کی عبارت جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، جو معتبر ترین کتاب ہے، ایک فقیہ کا نظریہ ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ اس روایت کے بارے میں دو موقف ہے، صدقتن ہے یا صدقتن ہے، لہٰذا یہ روایت متناً بھی متفق علیہ نہیں ہے کہ قرآن کی تخصیص ہو جائے۔ پہلے بھی اس پر کافی مفصل بحث ہو چکی ہے، ہم زیادہ اس میں نہیں بات کرتے۔ پہلے سورہ نمل میں، سورہ مریم میں اس پر بحث ہو گئی۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، یہ ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض ہے، وراثت میں تو رشتہ دار جو ہے وراثت میں لے جائیں گے، غیر رشتہ دار کو کچھ نہیں ملے گا۔ طبقہ اولا جب موجود ہے تو طبقہ ثانیہ کو کچھ نہیں ملے گا، جب اولاد موجود ہے، والدین موجود ہیں، تو پھر بھائی اور بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ طبقہ اولا کی موجودگی میں باقیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروف، اپنے دوستوں کے لیے کوئی احسان کر جائیں، مگر یہ کہ کوئی احسان کر جائیں، کیا مطلب؟ یعنی وراثت کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا، مگر ان کی وہ اپنے دوستوں کے لیے کوئی وصیت کر جائیں، وصیت کر جائیں۔ اللہ یہ اللہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، وصیت کر جائیں کہ وصیت کی صورت میں رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی وصیت کے تحت حصہ دار بن جاتے ہیں جی، لیکن وصیت میں صرف ایک ثلث میں وہ ہے نافذ ہے وصیت۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، وصیت جو ہے وہ صرف ایک ثلث میں، اگر جتنے کی وصیت کی ہے وہ مرنے والے کے ترکے کے 1/3 وہ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس پر وہ نافذ ہے، اور 1/3 سے زیادہ ہوتا ہے، مثلا فرض کر لے کہ اس کا ترکہ جو ہے وہ 3 لاکھ ہے، 3 لاکھ کا ترکہ ہے، وصیت کی 1 لاکھ کی، تو پھر وہ 1 لاکھ مل جائے گا، چونکہ یہ 1/3 میں ہے۔ اور اگر وصیت کی 2 لاکھ کی، کل ترکہ 3 لاکھ ہے، تو 2 لاکھ میں نافذ نہیں ہوگا، چونکہ وصیت جو ہے وہ صرف 1 ثلث میں، 1/3 میں نافذ ہو۔ قال ذلك فی الکتاب مسطورہ، وراثت کا یہ قانون کتاب میں، کتاب سے مراد یا لوح محفوظ ہے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، یہ کتاب خدا میں اللہ تعالیٰ کے ثابت قانون میں یہ قانون جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح سے بھی، اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں،
اور کفار کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے شدید عہد لیا ہے، میثاقاً غلیظا، پختہ مضبوط عہد لیا ہے، ناقابل ترمیم، ناقابل تنسیخ عہد لیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، نبیین جو ہے وہ عموماً تمام انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وَمِن کا اے رسول آپ سے بھی، آپ نبیین میں شامل ہیں، لیکن عموم کے بعد خصوص کا ذکر کرنا تاکید کے لیے ہوا کرتا ہے۔ وَمِن نوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا ہے، اے عہد و میثاق، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، میثاق لیا ہے۔ میثاق کا مضمون نہیں بتایا قرآن مجید نے، کس چیز کا میثاق دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء جو ہو مرسلین کس مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اس مقصد کا میثاق کہ آپ کو ہم نبی بناتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، وحی کو لوگوں کے لیے بیان کرنا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی بیشی نہیں کرنا ہے، یہ عہد لیا ہے سب سے۔ یعنی ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ عہد اسی کا عہد لیا گیا ہے پیغمبران سے، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم امانت ہے جو انبیاء نے لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ اس امانت کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، یہ عہد لیا ہے تمام انبیاء سے بھی، اور خاص کر انبیاء اولو العزم سے یہ عہد دیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس عہد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تمام انبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر اپنی امتوں کو دے دے، یہ بھی اس عہد میں شامل ہے۔ یہ سوال بھی رسالت میں آپ سے ہوا ہے کہ یہ عہد کب لیا گیا تھا آپ لوگوں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیین سے، وَمِن کا وَمِن نوح، کب لیا گیا تھا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ عہد اس وقت لیا گیا تھا جب آدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، ابھی آدم کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت کی بات ہے کہ ایک مشہور حدیث ہے نا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم جب آب و گل کے درمیان تھا اس وقت سے میں نبی ہوں، تو اس کے تحت یہ حدیث ہے۔ وَمِن نوح و ابراہیم، اور عزم پیغمبران کے ساتھ یہ سنگین عہد لیا ہے۔ آگے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہ عہد اس لیے لیا ہے کہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہو جائے، سچائی کا سوال ہو جائے کہ انبیاء علیہ السلام سے جب عہد لیا گیا ہے تو انبیاء نے یہ احکام اللہ تعالیٰ کی امانت لوگوں تک پہنچائی ہے، اور لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے تو وہ صادقین میں سے ہوں گے، اور عمل نہیں کیا ہے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوا۔ یہ عذاب دینا اور صادقین کے لیے ثواب دینا اس وقت درست ہوگا کہ جب پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچ گیا ہو، یعنی عذاب بیان سے پہلے عذاب قوی ہے عقلاً،
کہ وہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے نہیں بتایا تھا. ایسا تو کوئی عاقل انسان بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا جو بات میں نے نہیں بتائی تھی وہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے نہیں بتائی تھی تو اس لیے نہیں کیا کہ ہم کو نہیں پتا. بتائی تھی، حجت پوری ہو گئی تھی، کیوں نہیں کیا سوال آتا ہے. لیسأل. اس لیے ہمارے اصول میں آپ پڑھتے ہیں نہیں کہ قبح العقاب بلا بیان، بیان کے بغیر حجت تمام کرنے سے پہلے عذاب دینا درست نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں ہے. اس کو تمام عقلاء سمجھتے ہیں کہ بیان کے بعد، بتانے کے بعد پوچھا جاتا ہے، اور بتانے سے پہلے نہیں پوچھا جا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے ایمان والو، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا. یہ جنگ احزاب کا ذکر ہے. جنگ احزاب، اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. جنگ احزاب کیوں کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد قریش نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ آئندہ ہم آپ کے ساتھ، رسول اللہ سے، آپ کے ساتھ ہم جنگ کریں گے بدر کے میدان میں. اس کے تحت جو ہے وہ اسلامی لشکر جو ہے مقررہ تاریخ کو بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. لشکر اسلام پہنچ جاتا ہے بدر کے میدان میں، کیونکہ ان لوگوں نے تاریخ کا اعلان کیا تھا، جگہ کا بھی اعلان کیا تھا، وہاں ہماری لڑائی ہوگی تم لوگوں سے. تو اسلامی لشکر جو ہے وہ بدر کے میدان میں مقررہ تاریخ میں حاضر. لیکن ادھر سے کفار قریش کے لوگ نہیں آئے اس میدان جنگ میں لڑنے کے لیے. 10 دن تک وہاں پہ انتظار کیا اور اس کے بعد واپس آ گئے. اور اس سے پہلے یہود کا قبیلہ بنی نذیر، مدینے میں، یہ قبیلہ یہود کا قبیلہ مدینے میں بستا تھا. ان لوگوں نے رسالۃ مآب کو کسی مسئلے کے لیے اپنے ہاں بلایا، اور پھر بلا کر رسول اللہ کو کسی بہانے شہید کرنے کی سازش بنائی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس سازش سے آگاہ کیا اور یہ سازش ناکام ہو گئی. اس سازش کے ناکام ہونے پر ان لوگوں نے ناکام ہونے پر رسالۃ مآب نے اس سازش کرنے والے بنی نذیر والے تھے، ان کا محاصرہ کیا اور ان کو مہلت دی کہ 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑے. چنانچہ 10 دن کے اندر وہ یہود جو ہے وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. وہاں سے وہ نکل گئے، خیبر میں جا کر کے بس گئے، شام میں جا کر کے بس گئے، اور دیگر علاقوں میں وہ منتشر ہو گئے. یہ ان کا اور مسلمانوں میں اور یہودیوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہنے کا معاہدہ تھا. اس کو یہودیوں نے توڑا، رسالۃ مآب کو شہید کرنے کی سازش بنائی. اس سازش بنانے پر وہ عہد میں ختم ہو گیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا مدینے سے. چنانچہ وہ اس کا انتقام لینے کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑا ان کو، اور انتقام لینے کے لیے انہوں نے سازش بنائی. اور عرب قبائل اور یہود دونوں نے مل کر کے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا، بہت بڑا لشکر.
سنہ 5 ہجرت میں مدینہ پر ان لوگوں نے چڑھائی کرنے کا انتظام کیا۔ ان میں مدینہ کے جلا وطن ہونے والے بنی نذیر، بنی قیقاع اور یہودی اور اطفان، بنی سلیم، فزارہ، قبیلہ مرہ، اشجع، قبیلہ سعد اور قبیلہ اسد وغیرہ کے قبائل اور قریش کا ایک بڑا لشکر شامل تھا۔ اس لیے اس کو احزاب کہتے ہیں، بہت سے احزاب اور جماعتوں کا لشکر، بہت بڑا لشکر ترتیب دیا۔ اس میں یہود بھی شامل ہے اور تمام کفار بھی اس میں شامل ہیں۔ رسول اللہ کو قبل از وقت اس خطرناک حملے کا علم ہو جاتا ہے تو حضرت سلمان فارسی مشورہ دیتے ہیں کہ مشورہ دیتے ہیں کہ مدینہ کے گرد خندق کھودی جائے۔ چنانچہ خندق کھودی گئی اور شہر کو محفوظ کر لیا گیا۔ خندق کی کھدائی میں سب مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بہت ہی کام تھا، سنگین کام تھا۔ اور خود رسول اللہ نے بھی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی خود رسول اللہ نے بھی برابر کام کیا دوسروں کے ساتھ کھدائی میں۔ اہل عرب اس قسم کے خندق وندق کے سلسلے میں ناآشنا تھے، ان کو نہیں پتا کہ خندق کھودی جاتی ہے اور پھر اس کو پار کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس کے لیے تیار ہو کر کے نہیں آئے تھے، اور نئی صورتحال دیکھ کر کے وہ پریشان ہو گئے۔ لہٰذا انہوں نے بنی قریظہ، ایک قبیلہ یہود کا، ابھی مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ برقرار تھا۔ یہ قبیلہ جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جنہوں نے سازش کی تھی اور ان کو نکال دیا تھا مدینے سے۔ یہ قبیلہ یہود کا ابھی مدینے میں موجود تھا۔ مشرکین نے جا کر کہا اور تو کوئی چارہ نہیں ہے، اس قبیلے کے ساتھ وہ کرتے ہیں، گٹھ جوڑ کرتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا راستہ نکالتے ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے بھی معاہدہ توڑنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس معاہدے کی وجہ سے یہ یہودی مسلمانوں کے درمیان امن و آشتی کے ساتھ رہ رہے تھے اور اس علاقے میں دفاعی انتظام نہیں کیا تھا۔ دشمن نے اس علاقے سے فائدہ اٹھانے کو ہی غنیمت سمجھا، چنانچہ بنی نذیر کا وفد بنی قریظہ کے ہاں گیا اور انہیں عہد توڑنے پر آمادہ کیا، جس سے مسلمانوں میں نہایت بے چینی پیدا ہو گئی، جسے قرآن نے ان لفظوں کے ساتھ ذکر کیا۔ کتنی بے چینی پیدا ہو گئی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور جب آنکھیں پھترا گئی اور مارے دہشت کے دل کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ صورتحال بہت سنگین ہو گئی اس یہودی قبیلے کے عہد توڑنے کی وجہ سے۔ اور شہر کا جب وہ علاقہ غیر محفوظ ہو گیا جہاں دفاع کا کوئی انتظام نہیں تھا، ادھر تو خندق کھود لیا گیا تھا، اس طرف سے خندق وندق نہیں تھا، صرف یہود والے بستے ہیں۔ چنانچہ اس وقت جب مسلمان جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا اور اس طرف 10,000 کا لشکر ہے اور ادھر چند افراد سے زیادہ نہیں ہے اور غیر محفوظ ہو گیا، تو منافقین نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد قیصر و کسریٰ کی فتح کی نوید سناتے ہیں اور ادھر ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے، اس قسم کے طعنے دینا شروع کر۔
کچھ لوگوں نے خندق سے نکل جانے کی اجازت مانگنا شروع کر دی۔ ادھر محاصرے کو 25 دن سے زیادہ ہو چکے تھے، مسلمان لوگ جو ہے محاصرے میں ہیں، اور کافر لوگ جو ہے حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ اسی طرح حملہ آوروں نے بنی قریظہ میں پھوٹ بھی پڑ چکی تھی، جس سے حملہ آوروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ قدرت کا یہ کرنا ہوا، معاہدہ توڑوا دیا بنی قریظہ سے۔ معاہدہ توڑنے کے بعد بنی قریظہ اور مشرکین کے درمیان میں کوئی اختلاف ہو گیا، یہ اختلاف ہو گیا۔ پھر مسلمان جس کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے، وہ پریشانی بھی ختم ہونے لگی ہے، اور خود کافر کا لشکر پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں زمانہ بھی سردی کا تھا، اسی اثنا میں عربوں کا مشہور بہادروں نے انفرادی طور پر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لشکر کے ساتھ تو جنگ لڑ نہیں سکتے چونکہ خندق بیچ میں ہے، اور ایک تنگ جگہ سے خندق پار کر کے مبارزہ طلبی کی۔ ان میں سب سے مشہور شخص عمر ابن عبد ود تھا، جس نے بلند آواز سے پکارا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ میں اس کے مقابلے کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا یہ عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے تمسخر کے طور پر کہا، تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں یہ تمہارا زعم ہے کہ تم میں سے جو مارا جائے گا وہ جنت جائے گا؟ کوئی ہے جنت جانے والا؟ طنز میں اس نے اعلان کیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ پھر عمر بن عبد ود نے تیسری مرتبہ پکارا تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، یہ عمر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ عمر ہے۔ عرض کیا، پھر بھی حاضر۔ وہ مشہور تھا شجاعت میں۔ چنانچہ رسول اللہ نے اجازت دے دی، اور حضرت علی علیہ السلام جو ہے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حاکم حسکالی جو ہے وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت علی کو ذات الفصول نامی زرہ پہنائی رسالت مآب نے، اپنی تلوار ذوالفقار جو ہے وہ عنایت فرمائی، اور اپنا عمامہ بھی عنایت فرمایا، جو عمامہ صحاب مشہور تھا۔ عمامہ صحاب، یہ عمامہ جب باندھتے تھے تو پھر ذرا بڑا ہوتا تھا، جیسے بادل سا لگتا تھا، تو لوگ کہتے تھے جا علی، بعد میں رسالت مآب کا دیا ہوئے عمامہ حضرت علی پہنا کرتے تھے، تو کہتے تھے جا علی فی الصحاب، علی عمامہ صحاب پہن کے آ رہے ہیں۔ جی یہ عمامہ صحاب بھی پہنایا۔ پھر فرمایا آگے بڑھو۔ پھر اس سے مشہور ہے کہ رسالت مآب کا یہ جملہ سب کو پتہ ہے، براز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے کے لیے نکلا ہے۔ علی کو دیکھ کر عمر نے کہا، تم کون ہو؟ فرمایا میں علی ہوں۔ کہا میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ علی نے فرمایا مگر میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپس میں جنگ ہوتی ہے، اور علی کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، اور اس پر رسول اللہ فرماتے ہیں لضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی آج کی ایک ضربت ثقلین جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ احزاب کے لشکر کی شکست ہو جاتی ہے،
اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔